یہ صبح کے 6:45 AM ہے۔ اینجل اٹھ چکی ہے اور اینجل کی آنکھ جیسے کھلتی ہے تو وہ فوراً سے ہمارے روم میں آ کے جو ہے نا اپنے پاپا کا فون لے لیتی ہے اور اسے چلانے بیٹھ جاتی ہے۔ حالانکہ ان کی چھٹیاں چل رہی ہیں، میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ دیر تک سوئے اور ہمیں بھی تھوڑا سا ریسٹ کرنے دے، لیکن نہیں، ہماری ایسی قسمت کہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سبھی ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے، زندگی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے اور اللہ کا بہت سارا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ جناب تو میں ایک بار پھر ایک کافی گیپ دینے کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ جناب بالکل میں نے کہا تھا کہ میں گیپ دے کے جو ہے نا ویڈیوز اپلوڈ کروں گی، لیکن یار اس چکر میں جو ہے نا اب تو میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں ویڈیوز اپلوڈ کروں۔ طبیعت میں عجیب سی اکتاہٹ آ گئی ہے، عجیب سی بے چینی اور بیزاری آ گئی ہے، جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ یار ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ پہلے مجھے بہت ہی زیادہ کریونگ ہوتی تھی کہ یا اللہ میں موبائل لے کے جو ہے نا ویڈیو بناؤں، ویڈیو شوٹ کروں، اسے ایڈٹ کروں، اسے اپلوڈ کروں، لیکن اب جو ہے نا میرا دل ہی نہیں چاہتا ہے کہ میں ویڈیوز بناؤں تک۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ ایسی بے چینی، ایسی بیزاری، ایسی اکتاہٹ کیوں آ گئی ہے میری طبیعت میں، اور یہ تو اب پریشان کن ہو گئی ہے۔ مجھے سیریسلی پریشانی ہونے لگی ہے کہ یار یہ فیلنگز مجھے صرف یوٹیوب حد تک ہی رکھنے تھے، مجھے اپنی ریئل لائف میں ان کو جو ہے نا اثر انداز ہونے نہیں دینا تھا، لیکن اب یہ فیلنگز جو ہے نا میری ریئل لائف میں اثر انداز ہو رہے ہیں تو مجھے پھر بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی، لیکن تھینک گاڈ کہ میں نے پھر اس کا حل بھی نکال لیا۔ اور کیا حل نکالا یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا جناب، تو ہمارے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، ہمارے آدھے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور آدھے بچے جیسے کہ سندس جو ہے نا وہ ابھی تک اسکول جاتی ہے۔ تو یار ہمارا اس وجہ سے جو ہے نا شیڈیول بہت ہی زیادہ پورے دن کا روٹین ہی جو ہے نا وہ گڈمٹ سا رہتا ہے، کیونکہ اینجل صبح سویرے ہی اٹھ جاتی ہے، سندس کو تو جو ہے نا زبردستی اٹھانا پڑتا ہے، آفاق جو ہے نا وہ دیر تک سویا پڑا رہتا ہے، تو جو ہے نا 2 دفعہ تو ناشتے بنتے ہیں گھر میں۔ اس کے علاوہ سندس اسکول جاتی ہے تو اس کے لیے لنچ بھی بنانا پڑتا ہے۔ لنچ تو میں ایزی سا جو ہے نا بریڈ فرائی کرتی ہوں اور ایک کباب بنا دیتی ہوں اور ایک اسپرنگ رول بنا کے اسے دے دیتی ہوں، لیکن دیکھیں کہ آج ویڈیو بنانے کے چکر میں نے اپنا پراٹھا بھی جلا دیا اور یہ دیکھیں بریڈ کے سلائسز بھی میں نے جلا دیے، اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اسپرنگ رول کو بھی میں نے جلا دیا۔ اور اسپرنگ رول کو یوزولی میں فرائنگ پین میں ڈیپ فرائی کرتی ہوں، لیکن یہ دیکھیں ویڈیو کے چکر میں جو ہے نا میں نے اسے شیلو فرائی کیا، جو کہ دیٹ وازنٹ اے گڈ آئیڈیا۔ تو ابھی میں سندس کے لیے فٹافٹ سے جلدی سے سینڈوچ بنا رہی ہوں، کیونکہ اس کی گاڑی جو ہے نا یہ بناتے اس کے بیچ میں سندس کی گاڑی کا ہارن میں نے سنا تو مجھے پھر تو اور زیادہ بے چینی ہونے لگی کہ یار یہ کیا۔ دیکھیں اب تو میں مینیج کر ہی نہیں سکتی ہوں کہ ویڈیو بھی بناؤں اور اپنے جو ہوتے ہیں نا روزمرہ کے کام وہ بھی ساتھ میں کرتی رہوں۔ اچھا جی، تو سندس کو ہڑبڑی میں اس کا جب لنچ دے دیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ یار اس کے ڈونٹس گھر میں پڑے ہوئے تھے، کاش میں اس کو ڈونٹس دے دیتی۔ اچھا جی، یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ یہ باقی وائس اوور جو ہے نا ابھی یہ میں دن کے ٹائم کر رہی ہوں، کیونکہ جب میں رات کے ٹائم یہ جو پچھلا وائس اوور میں کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ یار میری تو آواز حلق سے نکل ہی نہیں پا رہی، اتنی زیادہ خاموشی ہوتی ہے رات کے ٹائم کہ پھر میری آواز نکلتی نہیں ہے، تو باقی یہ وائس اوور جو ہے نا یہ میں دن کے ٹائم کر رہی ہوں ابھی، تو اس لیے آپ میرے ٹون میں جو ہے نا تھوڑا سا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، تو بات کرتے ہیں ہمارے ٹاپک کی۔ جس طرح سے میں نے مینشن کیا کہ میری طبیعت میں بہت زیادہ بیزاری، اکتاہٹ اور ایک بے قراری ٹائپ سی آ گئی تھی اور آ گئی ہے، تو اس پہ تھوڑا سا میں نے غور کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ بلا وجہ کیوں ایسی میری طبیعت میں یہ اکتاہٹ اور یہ بے چینی تھوڑی سی آ رہی ہے۔ تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بانڈنگ میرے اللہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ویک ہو گیا ہے، اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جب ہمارا بانڈنگ جو ہے نا ہمارا رشتہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ہماری جب بھی توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے تو طبیعت میں ہماری بہت زیادہ بھاری پن آ جاتا ہے، یہی بے قراری بے چینی آ جاتی ہے۔ تھینک گاڈ کہ میں نے ریئلائز کیا
کیونکہ دیکھیے جب بھی ہم کوئی پرابلم اپنا ریئلائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ سولو ہو گیا. اپنی غلطیوں کا ریئلائزیشن جو ہے نا وہ بھی آدھا اس کا سلوشن یا حل ہی ہوتا ہے. دیکھیں تو سب سے پہلے میں نے اس معاملے میں کیا کیا کہ میں نے سب سے پہلے ریئلائز کیا کہ یار میں پہلے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ باتیں کیا کرتی تھی، چاہے وہ کسی کی شکایت کرنی ہو یا کسی کی کوئی تعریف کرنی ہو، کسی بات پہ خوشی ہونے کا جو ہے نا وہ اظہار کرنا ہو، کسی بات پہ دکھی ہونے کا اظہار کرنا ہو، اپنے خدشات ہوں چاہے خواہشات ہوں، کچھ بھی ہو میں اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کرتی تھی وربلی. اللہ تعالیٰ تو یقیناً سے دل کے معاملات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن میں وربلی اللہ تعالیٰ سے بات کرتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جواب دیتے تھے. میں ڈیفینیٹلی ون سائیڈڈ کنورسیشن کی بات کر رہی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت ساری باتیں کرتی تھی، جو بھی میرے دل میں ہوتا تھا میں بول دیتی تھی وداؤٹ اینی فلٹر، وداؤٹ اینی تھاٹ کہ یار کوئی مجھے جج کرے گا، کوئی کیا کہے گا، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے. بس جو ہوتا تھا بس میں بول دیتی تھی. وہ چیز میں نے کم جب کر دی ہے تو یار میرے دل پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے، تو اب میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی واپس سے سٹارٹ کر دی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ یار پہلے جب میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا ہے کہ جب میں یوٹیوب پہ نہیں آئی تھی تب جو ہے نا میں کام وام کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا میں یا استغفار کا ورد کرتی تھی یا درود پاک پڑھتی تھی. تو وہ چیز میں نے چھوڑ دی ہے، اس سے مجھے کافی سکون ملتا تھا، تو میں نے وہ چیز دوبارہ سے سٹارٹ کر دی ہے. اور ایک سینگ ہے جس کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور میری وہ فیوریٹ سینگ ہے، کیونکہ آپ نے بھی بہت سارا سنا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس بات پہ دھیان دیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود درود پاک پڑھتے ہیں تو جب ان کے بندے درود پاک پڑھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا سارا خوش ہوتے ہوں گے، ہے نا. اور یہ کتنے زیادہ فضائل اور برکات والے یہ کلمات ہوں گے نا درود شریف کے، اللہ تعالیٰ بہت سارے اجر سے نوازیں گے. اور ایک اور میں نے ایک حدیث اس کو کہوں یا کیا کہوں، قول کہوں، پتہ نہیں، مجھے صحیح ورڈ اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے. کہ میرے پاس ایک بک ہے فضائل درود شریف کے نام سے، اس میں نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن جب کسی کے پاس کوئی سر و سامان کچھ نہیں ہوگا تب جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ کچھ تحفے تحائف لے کے آئیں گے، اور کسی کا تحفہ چھوٹا ہوگا اور کسی کے پاس جو ہے نا کسی کا تحفہ پہاڑ جتنا بڑا ہوگا. اور وہ تحفے کیا ہوں گے؟ وہ درود شریف کے نذرانے ہوں گے. درود شریف سے جو ہے نا وہ بہت سارے گفٹس بن گئے ہوں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم پیش کریں گے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ درود شریف پڑھنے کے کتنے زیادہ فضائل ہیں، کتنے سارے کرامات ہیں. ہماری ریئل لائفز میں ہماری زندگیوں میں یہ سیریسلی بہت ہی زیادہ اثر ڈالتا ہے. میں نے ہمیشہ سے ہی جو ہے نا یہ فرق کافی محسوس کیا کہ جب بھی میں درود شریف پڑھتی ہوں تب میں اپنی طبیعت میں تھوڑی سی استقامت، تھوڑی سی شانتی محسوس کی ہے. میں نے ڈیفینیٹلی یہ وٹنس کیا ہے. تو اور باقی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ درود ابراہیمی تو سب سے زیادہ بیسٹ ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے سے درود ہیں نا، جیسے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے جو درود ہیں اس میں بھی کافی زیادہ بندے کو ثواب ملتا ہے اور اس کے بھی بہت سارے فضائل ہیں. اچھا جی، تو بات کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں. اصل میں جیسے میں نے کہا تھا نا کہ میں اب طبیعت میں بہت زیادہ بے چینی، بے قراری محسوس کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا صدقہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی تھوڑا سا مجھے سکون مل جائے، تھوڑا سا آرام مل جائے. تو اسی سلسلے میں جو ہے نا میں نے پھر سوچا کہ چلیں میرے ابو اور داجی اور میری ساس، ان کے حق میں جو ہے نا میں تھوڑا سا صدقہ کرتی ہوں. تو یہ میں نے تقریباً 5 کلو چاول بنائے تھے، بہت ہی ایک بڑے پتیلے میں گوشت کا پلاؤ بنایا تھا. تو یہ میں وہیں بنا رہی ہوں، تو آپ ویژولز میں یہ سب کچھ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، تو پھر سے آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. تو جیسے کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے پھر میں سوچتی ہوں اور میں یہ فرض اپنا سمجھتی ہوں کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو جب میری زندگی میں
یہ 2 چیزیں جو ہے نا بہت ہی زیادہ افیکٹو رہتی ہیں، بہت اچھا اثر ڈالتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو اگر آپ آلریڈی یہ کرتے ہیں تو تب بھی مجھے بتائیے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے روٹین میں بات کرتے ہیں، اور کیا آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کھاتے پیتے لیٹتے جو ہے نا کیا آپ درود پاک پڑھتے ہیں. اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آپ بھی کائنڈلی بہت زیادہ کوشش کیجیے کہ آپ کو عادت پڑ جائے. اور اصل میں بات یہ کہ جب ہمیں عادت نہیں ہوتی ہے تو یہ کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں لیے پھرنا یہ بہت اچھی عادت ہے. حالانکہ میں سوچتی تھی کہ یہ تھوڑا سا ریاکاری ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے لوگ کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں پہنے رکھتے ہیں، لیکن یہ میری بات غلط ہے، کیونکہ جب بھی میرے ہاتھ میں کاؤنٹر ہوتا ہے تو مجھے یاد رہتا ہے درود شریف پڑھنا. جب بھی ہاتھ سے کاؤنٹر جو ہے نا وہ میں رکھ دیتی ہوں، پھر میں بھول جاتی ہوں کہ یار میں نے کلمہ پڑھنا تھا. تو جناب کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ آپ کو بھی عادت ہو. تو اچھا جی، تو یہ چاول جو ہے نا ہمارے بہت اچھے بنے تھے. یہ آٹا جو ہے نا میں نے اس بڑے پتیلے کے ڈھکنے سے ارد گرد اس کے جو ہے نا لگا دیا تھا تاکہ اس میں اسٹیم جو ہے نا وہ اچھے سے بند ہو جائے، اس کو دم اچھے سے اچھا سا اس کا دم ملے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، دم کریں. چاول ہمارے بن گئے تھے، میں نے سارے محلے میں اس کو پھر بانٹ لیے تھے اور ہم نے بھی بہت کھائے تھے اور مزہ ہمیں آیا تھا. تو بس آج کے ولاگ میں اتنا ہی تھا. اور وائس اوور کرتے ہوئے میں بار بار ہکلا رہی ہوں، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، آئی ڈونٹ نو وائی. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوا ہوگا. جس طرح سے آپ نے میری دوسری ویڈیوز پہ بہت زیادہ پیار دیا ہے تو اسی طرح سے اسی ویڈیو پہ بھی مجھے بہت سارا پیار دیجیے، دعا میں یاد رکھیے. پھر ملتے ہیں کسی دوسرے اچھے سے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.